الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وعن معاوية الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة قال أأمك حية قلت بل حية قال ارجع فبرها وفي رواية قال الزم رجلها فثم الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات وكثرة السوال وقيل وهات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بر أمك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نہایت واجب الاحترام
سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، مستورات خواتین، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ کل والدہ محترمہ کا جنازہ ہوا۔ میں سفر حج پہ تھا، پرسوں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور کل صبح ہی میری واپسی ہوئی۔ ہمارے بڑے بھائی مفتی محمد ارشد صاحب وہ بھی حج پہ تھے، تو ہم دونوں اکٹھے واپس پہنچے، اور کل صبح ہم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ اس لیے والدہ کے احسانات اور والدہ اور ماں کی محبت، کون شقی القلب اور سخت دل انسان ہوگا جسے یاد نہ آتی ہو۔ اس لیے دل میں آیا کہ آج اپنی امی کی بجائے نبیوں کی ماؤں کا تذکرہ کرے۔ ماں ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو دنیا میں لانے کا، ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر انسان کا خالق اللہ ہے تو والدہ ماں کو قرار دیا گیا، والد باپ کو قرار دیا گیا۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، ماں باپ جننے والے ہیں۔ والد کا معنی جننے والا، والدہ کا معنی جننے والی۔ رب خالق ہے اور ماں جننے والی ہے۔ باپ ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا۔ والدہ کو والدہ اسی لیے کہتے ہیں اس لیے عرشوں پر خالق تبارک و تعالی سے بڑھ کر زمین و آسمان میں کوئی رحمت کرنے والا نہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اور فرشوں پر اور زمین پر ماں سے زیادہ رحمت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ماں اپنی ممتا کے ساتھ رحمت کرنے والی ہوتی ہے، شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔ انسانوں کی ماں تو انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ ایک گھونسلے پر صحابہ کی نظر پڑی، وہاں ایک پرندہ انڈوں پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے نکلے ہوئے تھے، تو صحابہ نے ان چھوٹے چوزوں کو اور پرندے کے بچوں کو اٹھایا، تو ماں اڑ کر تڑپنے لگی، ادھر پرواز کرتی ادھر پرواز کرتی، اپنے بچوں کو دیکھتی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کو بچوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو، اس کے بچے واپس کر دو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت
ایک ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ. میرے اللہ کی رحمت ایک ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ ہے. دنیا میں ایک ہی تو شخصیت ہے جو بغیر معاوضے کے محبت کرتی ہے، جس کی محبت کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، کبھی قیمت مانگتی نہیں، کبھی قیمت کا سوچتی نہیں. وہ بے لوث محبت کرتی ہے. وہ ایک ہی تو شخصیت ہے جو بھوکی رہتی ہے بچے کو کھلاتی ہے، جو جاگتی ہے خود جاگتی ہے. آئیے حضرت تشریف لائیں، یہاں آ جائیں، بیان فرمائیں. یہاں لے آؤ بھائی کرسی. ایک ہی شخصیت ہے. جو دنیا میں خود بھوکی رہتی ہے اور بچوں کو کھلاتی ہے، خود جاگتی رہتی ہے بچوں کو سلاتی ہے، خود بے چین رہتی ہے اور اپنی اولاد کو سکون پہنچاتی ہے، راحت پہنچاتی ہے. آگے تشریف لیں حضرات، مہمانوں کو. قاری صاحب آگے تشریف لیں. کرسی مطلوب ہو تو بیٹا کرسی دے دیں. راحت پہنچاتی ہے. ایک ہی شخصیت ہے جو 9 اور 10 ماہ تک بے لوث وزن اٹھاتی ہے، ضعف برداشت کرتی ہے، دکھ برداشت کرتی ہے، درد برداشت کرتی ہے. ایسا درد جو دنیا کے تمام دردوں سے منفرد ہوتا ہے. وہ درد ذہ ہوتا ہے، زچگی کا درد ہوتا ہے. وہ اس درد کو اٹھاتی ہے، تحمل کرتی ہے، اس درد کو برداشت کرتی ہے. بعض اوقات اپنے اس آنے والے بچے کی محبت میں وہ اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے. ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، زچگی میں دنیا سے چلی جاتی ہے. یہ ایسی بے لوث خدمت ہے. اس لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء کی فہرست گنوائی ہے، آپ نے فرمایا ہے المطعون الشہید، طاعون کی بیماری میں مر جانے والا بھی شہید ہے. والحریق شہید، جل جانے والا بھی شہید ہے. والغریق شہید، ڈوب جانے والا بھی شہید ہے. والمرأة التي ماتت بجمع، وہ عورت جو زچگی میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے. ایک بارڈر کا فوجی ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو اسلام کے لیے اپنی جان گنوا رہا ہے. اگر اللہ کے نبی نے اس کو شہید قرار دیا اور اللہ نے اس کو شہید قرار دیا تو میرے آقا نے اس ماں کو بھی شہید قرار دیا جس نے اپنی بچے کی ولادت میں اپنے بچے کے لیے قربانی دی ہے، اپنی اولاد کے لیے قربانی دی ہے. اس ماں کو شہادت کا درجہ ملا ہے. اس ماں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہید فرمایا. ماں کا کیا مقام ہے؟ آگے تشریف آئیں، بیان فرمائیں. میں تشکیل پہ بات کر رہا ہوں. میں نے تو پہلے کہا تھا مصعب سے آپ بیان فرمائیں. ماں کا کیا مقام ہے؟
قرآن کریم نے اس کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ اللہ کبھی حکم دیتے ہیں اور کوئی علت بیان نہیں کرتے، کوئی وجہ بیان نہیں کرتے۔ وہ حکم حاکمانہ ہوتا ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہ جیسے چاہیں حکم دیں، کسی کو سمجھ میں آئے تو بھی کرے، نہ آئے تو بھی کرے۔ وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، وہ رازق ہے، تم مرزوق ہو، وہ تمہارا معبود و مسجود ہے، تم اس کے عبد اور ساجد ہو۔ بادشاہ سے وجہ نہیں پوچھی جاتی، وہ امیر مطلق ہے، وہ ملک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اور شہنشاہوں سے وجہ نہیں پوچھی جاتی، اس لیے کبھی اس کا حکم امر آمرانہ ہوتا ہے، حکم حاکمانہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ حکم دیتا ہے تو ساتھ وجہ بھی بتاتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، دل میں بیٹھ جائے، آدمی پریشان نہ ہو۔ حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ابے کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی امی کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہماری وصیت ہے۔ وصیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ہمارا تاکیدی حکم ہے، ہم تجھے تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے ابے، اپنی امی، اپنے والد والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آگے وجہ بھی اللہ نے بتا دی، حملت امہ وہنا علی وہن، اپنی ماں کی قربانی تو دیکھ، تیری ماں کی تیرے لیے کتنی قربانی ہے۔ حملت امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں کمزوری پہ کمزوری کے ساتھ، تکلیف پہ تکلیف کے ساتھ اٹھایا ہے۔ کتنی راتیں تھی تیری وجہ سے تیری ماں نہیں سوئی، کتنے اس کے سفر تھے تیری وجہ سے، تو پیٹ میں ہے، تیری ماں نے سفر ترک کر دیا۔ کتنی اس کی خواہشات تھیں، تیری وجہ سے اس نے اپنی خواہشات ابھی تو دنیا میں نہیں آیا ترک کر دی۔ اس کی قربانیوں کی پوری ایک لمبی اور طویل فہرست ہے۔ پھر اس نے تجھے جنا، یہ بڑا جامع سا اللہ نے جملہ بول دیا، حملت امہ وہنن علی وہن، ماں نے اسے اٹھایا ہے وہنن علی وہن، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کر، کمزوریوں پہ کمزوریاں برداشت کر کے اسے اٹھایا ہے، اسے جنا ہے۔ وَحَمْلُهُ، پھر یہ پیدا ہوا تو تیری ماں نے تجھے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، عامین، 2 سال تک، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ وہ دودھ کیا پیتے ہو؟ ماں کا خون پیتے ہو، امی نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے، بس اتنا فرق ہے، وہ ریڈ بلڈ ہے، یہ وائٹ بلڈ ہے۔ اس نے جو کھایا اس سے جو اس کی توانائی اور قوت بنی وہ اس نے اپنے بچے پہ لگا دی۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہے۔ وحمله وفصاله 30 عاما 30 شہرا، اس کے دودھ چھڑوانے کی مدت 30 مہینے، 2.5 سال ہے۔ کیا مانا؟ 2 سال تک تو دودھ پیے بچہ، چھڑوانے میں بھی کوئی ٹائم لگے گا۔ تو اللہ نے کتنا پیارا ایک جملہ بول دیا، احسان فراموش نہ بنو، وہ تمہاری محسنہ ہے۔ پڑھا تو میں نے کہیں نہیں، اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے سنا،
کسی تفسیر کا حوالہ دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی اپنی ماں کو اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروا رہا تھا۔ آج کل تو ویل چیئر کا دور ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا انہوں نے اپنی ماؤں کو ویل چیئر پہ طواف کروایا۔ میرے ساتھ بھی ایک بچہ تھا نوجوان، وہ اپنی والدہ کی ویل چیئر کھینچ کر اس کو طواف کروایا کرتا تھا۔ ابھی میں آیا ہوں تو اس زمانے میں یہ ویل چیئرز نہیں تھی، اپنے کندھے پہ اٹھا کر طواف کروا رہا تھا۔ طواف خود ایک مشکل عمل ہے، آپ جانتے ہیں، اور پھر والدہ کو اٹھا کر طواف کروانا۔ دل میں خیال آیا کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، نا تو جب ماں کے پیٹ میں تھا اور پہلو بدلتا تھا، اور تیرے پہلو بدلنے کی وجہ سے تیری ماں کو جو تکلیف ہوتی تھی، جو درد ہوتا تھا، اس ایک درد کا بدلہ بھی تو نہیں دے سکا، تو اس ایک درد کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس لیے حسن سلوک کر، خیال رکھ اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا، دل نہ دکھا۔ ہمیں ماؤں کے صدقے کیا کچھ نہیں ملا، رب کعبہ کی قسم ہم دنیا میں آئے اپنی ماؤں کی برکت سے، اور ہمیں کعبہ ملا ہے ماں کی برکت سے، ہمیں زمزم ملا ہے ماں کی برکت سے، ہمیں حج ملا ہے ایک ماں کی برکت سے، ہمیں رمی ملی ہے ایک ماں کی برکت سے، ہمیں قربانی ملی ہے ایک ماں کی قربانی سے، ایک ماں کی برکت سے۔ اور ماں ماں ہے، ماں کی وجہ سے دنیا ہے، ماں کی وجہ سے دین ہے۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں ماؤں کی برکت سے دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں رحم اللہ ام اسماعیل، رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تو اسماعیل کی امی پہ رحم کر۔ اسماعیل کی امی کی قربانی دیکھو، حج پہ جاتے ہو، صفا مروہ کی سعی کرتی ہو، یہ ایک ماں کی ادا ہے جس کو رب نے زندہ رکھا ہے۔ بخاری میں واقعہ موجود ہے، آج زمزم کا پانی پیتے ہو، خدا کی قسم تجربہ بتا رہا ہوں، زمزم لما شرب لہ، حضور نے فرمایا جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اللہ وہ مقصد پورا کریں گے۔ یہ زمزم ایک ماں کی مامتا پر قربانی کا نتیجہ ہے، قربانی کا بدل ہے جو رب نے عطا کیا کہ اسماعیل پیاسے ہیں اور ان کی امی حضرت ہاجرہ ان کے پانی کے لیے بے تاب ہیں، دوڑ رہی ہیں، پریشان ہیں، صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں کوئی بندہ نظر آ جائے جس سے پانی طلب کروں، نہیں ملا، چل پڑی، بچہ اوٹ میں ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، نظر بچے پر ہے، دوڑ سامنے مروہ کی طرف رہی ہیں تو رفتار تیز کر دی، اور پھر بچے کو دیکھتے ہیں بچہ نظر آنے لگا تو معمول کے مطابق رفتار پہ چلتی رہی، پھر مروہ پہ چڑھ گئی، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اتری اور پھر چل پڑی صفا کی طرف، بے تاب ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، پھر اس مقام پہ پہنچی تو رفتار تیز کر دی، آنے جانے کے 7 چکر لگ گئے، اور جب 7 چکر پورے ہوئے اور مروہ پہ کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ جاری ہے، دوڑ کے آئیں اور آ کے بچے کو پانی بھی پلایا، اور پھر فرمایا زم زم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو اللہ نے ایک ماں کی قربانی، بیتابی، بےقراری، دعا، سعی، محنت، کوشش کی برکت سے پانی کو بھی
پانی کسی کی نہیں مانتا وہ مسجدیں بھی اجاڑ دیتا ہے، پانی کسی کی نہیں مانتا وہ بستیاں بھی اجاڑ دیتا ہے، پانی کسی کی نہیں مانتا وہ بادشاہوں کے محل اجاڑ دیتا ہے، پانی کسی کی نہیں مانتا جب سیلاب آتا ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ماں کی قربانی کی برکت سے اللہ نے پانی کو بھی ایک ماں کا فرما بردار بنا دیا، اور پانی بھی وہ جو کوثر کے پانی سے افضل ہے، علماء نے لکھا ہے پانی بھی وہ جو جنت کے پانی سے افضل ہے، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اگر فرمایا زمزم سے کوئی اور پانی بہتر ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معراج کروایا گیا، یہ شق صدر ہوا تو آپ کے قلب اطہر کو پھر کوثر کے پانی سے دھویا جاتا، زمزم سے نہ دھویا جاتا، حضور کے قلب اطہر کو دھویا گیا زمزم کے پانی کے ساتھ، دنیا کے بہترین دل کو بہترین پانی کے ساتھ دھویا گیا ہے۔ تو فرمایا زمزم ٹھہر جا، تو پانی اپنی جگہ رک گیا، پانی رک گیا اپنی جگہ۔ میرے نبی نے تب فرمایا اسی کے متعلق، رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تو اسماعیل کی امی پر رحم کر، لولا قالت زمزم لکانت ماء معینا او کما قال، اگر وہ زمزم نہ کہتے، اگر امی ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو یہ ایک ایسا بہنے والا چشمہ بنتا کہ شرق و غرب میں، عرب و عجم میں یہ پانی پہنچتا۔ زمزم ملا ایک ماں کی قربانی سے۔ آج حج میں صفا مروہ کی سعی واجب ہے، ابھی مفتی صاحب کر کے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، یہ واجب ہے، یہ ایک ماں کی ادا کو رب نے زندہ رکھوایا ہے۔ لوگوں ماؤں سے رب کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ایک ماں کی قربانی، اور ایک ماں جس نے اخلاص کے ساتھ رب کا حکم مانا، غربت کو نہیں دیکھا، افلاس کو نہیں دیکھا۔ میری ماں نے بھی غربت کو نہیں دیکھا۔ افلاس کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ کہاں چھوڑا؟ آج کے مکہ میں، حضور کے زمانے کے مکہ میں نہیں۔ خود فرما رہے ہیں اسماعیل، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیت نہیں ہے، جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے، تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسجد حرام کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی سے ثابت ہوا گھر بناؤ مسجد کے پڑوس میں، الجار قبل الدار عند بیتک المحرم۔ کیوں؟ نسلیں گھر سے نکلیں تو مسجد میں جائیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میری نسلیں نماز ادا کریں گی، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جا رہے تھے، بھلایا، سیدہ ہاجرہ نے پوچھ کے نہیں آئے تھے کہ ہاجرہ تجھے چھوڑنے جاؤں نہ جاؤں، نہیں پوچھا، چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے۔ پوچھا کہاں؟ اس بے آب و گیاہ وادی میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمانے لگے چپ، کوئی جواب نہیں۔ پھر دوسری بار کہا، پھر تیسری بار کہا، خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بالآخر کہا اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلا دیا۔ ہاں، اللہ کے حکم سے توکل اتنا تھا، فرمایا پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور رب نے نہیں کیا ضائع۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا مکہ کو آباد کیا کہ اب جب تک مکہ آباد ہے، خدا کی قسم دنیا آباد ہے۔ جب تک کعبہ ہے دنیا ہے، جب کعبہ نہیں رہے گا میرے نبی نے فرمایا دنیا بھی نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی۔ آپ کو واقعہ بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجر صحابہ کو انصار نے کھجوریں ہدیے میں دی تھی۔
جب اللہ نے مہاجرین کو مالدار بنا دیا تو حضور نے فرمایا مہاجرین تم انصار کے یہ دیے ہوئے اموال باغات کھجوریں واپس کر دو. سب نے واپس کر دی. ام ایمن ماں تھی, ماں ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی پالا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوسا, یہ اڑ گئی میں نہیں دیتی. حضور علیہ السلام نے جبر نہیں کیا, اپنی طرف سے بہت بڑی قیمت کی آفر کر کے حضرت ام ایمن کو راضی کیا اور وہ کھجوریں انصار کو واپس کرو. حضور ان کا بھی اتنا احترام کرتے تھے. ام ایمن کو پیغام دے کر حضرت آمنہ کے پاس بھیجا گیا, اپنے بیٹے کو لے جاؤ, یہاں ان کی جان کو خطرہ ہے. سیدہ آمنہ دار النابغہ میں رہتی تھی, یہ ایک حویلی تھی دار النابغہ. حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو دار النابغہ کو دیکھا تو پھر اپنے بچپن کو یاد کیا. میرے نبی حضرت آمنہ, حضرت ام ایمن, 2 اونٹوں پہ یہ قافلہ مکہ سے مدینے آیا تھا. اب یہ قافلہ واپس روانہ ہو رہا ہے. یہ روڈ نہیں تھا جو آج روڈ ہے, پرانے راستے تھے, چڑھائیوں کے راستے تھے, اترائیوں کے راستے تھے. ایک سعودی عرب کا شہر ہے, اس کا نام ابواء ہے. میں اس شہر میں گیا ہوں اللہ کے فضل سے. بڑا لمبا طویل تھکا دینے والا میں نے بیماری میں سفر کیا تھا, اور اس پر میرا مضمون چھپا ہوا ہے میری کتاب نقوش اسلام میں, اور یہ مضمون ایک دفعہ بچوں کے اسلام میں بھی چھپا تھا. تفصیل اس کے اندر میں نے لکھی ہے, پڑھ کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی والدہ یہاں پہنچی تو بیمار ہو گئی. میں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے, پہاڑ کی چوٹی پر یہ قافلہ پہنچا, وہاں بیمار ہو گئی, مرض الوفات لاحق ہو گئی. یقین ہو چلا حضرت آمنہ کو کہ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں. تو حضرت آمنہ نے اس موقع پر اپنے اس در یتیم کو, 6 سال کے عبداللہ کے یتیم بچے کو, حضور تو پیدا ہی یتیم ہوئے, ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ابھی 6 سال کے ہیں, امی بھی دنیا سے جا رہی ہیں. سائے ناپسند آئے اس پروردگار کو بے سایہ کر دیا. اس سایہ دار کو قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, میں آپ کو یتیم بنا کر دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یتیموں کو ٹھکانہ دینے والا, یتیموں کا رب موجود ہے, زندہ ہے, حی و قیوم ہے, اسے کبھی موت نہیں آنی. میں دنیا کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں, الم یجد کا یتیمن فآوا. یتیم بیٹا, سفر کی حالت, 6 سال کی عمر, جنگل اور بیابان, ماں دنیا سے جا رہی ہے تو ماں ہوتی ہے. ماں نے اس وقت یہ شعر کہے, بڑے عجیب اشعار ہے. فرمانے لگے تبارک فیک اللہ من غلام یبن الذی من خومت الحمامی. حضور کی والدہ نے حضور کو خطاب کر کے کہا اللہ تجھے برکتوں سے مالا مال کرے, اللہ تجھے برکتوں سے مالا مال کرے. او میرے بچے, اس کے بچے جس کو اللہ نے 100 اونٹوں کے بدلے میں جان بخشی. پورا ایک قصیدہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ عبد المطلب کی اولاد نہیں ہوتی تھی, انہوں نے منت مانی تھی. اسلام سے پہلے کی بات ہے. اللہ مجھے بچے دے, میں ایک بچہ تیری راہ میں قربانی کروں گا, ذبح کروں گا, ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اللہ نے بچے دے دیے, قرے ڈالے تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا. دوسری بار قرہ ڈالا تو عبداللہ کے نام نکل آیا. فرمایا میں ذبح کروں گا عبداللہ کو. عبداللہ کو کیسے ذبح کر سکتے تھے؟ عبداللہ حضرت عبداللہ کی نسل سے تو ابھی میرے آقا نے آنا تھا. بہنوں نے اپنے ابے کا دامن پکڑ لیا,
بھائی اور بہنوں کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے. ماں اور باپ کا رشتہ تو لوگوں ہے ہی بے بدل. کہاں سے لاؤ گے باپ, کہاں سے لاؤ گے ماں اور بہنیں. مثل مشہور ہے, یوسف علیہ السلام کی بہنیں ہوتی وہاں تو کبھی یوسف کو کنویں میں نہ ڈالنے دیتی, کبھی کنویں میں نہ ڈالنے دیتی. آج بیگمات کے کہنوں پر بہنوں کا بھی بائیکاٹ ہے, ماؤں کو بھی تھڈے مار کر گھروں سے نکالا جا رہا ہے. تم کیا جانو, حدیث ہے, سند ضعیف ہے لیکن فضائل میں مقبول ہے. ایک آدمی مر رہا ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ, لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آتا. حضور کو اطلاع دی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا, اس کو فرمایا قل لا الہ الا اللہ, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. حضور نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا زندہ ہے. راضی ہے ناراض ہے؟ لوگوں نے بتایا ناراض ہے. امام احمد نے اس روایت کو ذکر کیا, ناراض ہے. فرمایا اس کی ماں کو بلائیں. ماں آ گئی. فرمایا تم ان سے ناراض ہو, اگر میں کہوں تو راضی ہو جاؤ گی؟ یا رسول اللہ میں نے ویسے کوئی نہیں راضی ہونا, اگر آپ کی سفارش ہے تو مجھے یہ سفارش قبول ہے. تو فرمایا پھر کہو کہ میں اپنے بچے سے راضی ہوں, میں اپنے بچے سے خوش ہوں. اس نے کہا اشہد اللہ و اشہد رسولہ, اللہ کو گواہ بناتی ہوں, اللہ کے رسول کو گواہ بناتی ہوں, میں نے اپنے بچے کو معاف کیا, میں اس سے راضی ہوں. حضور نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, کہنا لا الہ الا اللہ, زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. ماں کی خدمت دنیا بھی ہے, ماں کی خدمت جنت بھی ہے. معاویہ سلمی فرماتے ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں آیا ہوں آپ کے پاس, آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے کفار کے ساتھ, آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا جی حضرت الحمدللہ میری والدہ زندہ ہے. فرمایا ارجع فبرہا, جا واپس اپنی ماں کی فرما برداری کر, خدمت کر. والزم قدمہا فثم الجنہ, جا اپنی امی کے پاؤں پکڑ لے, تیری جنت تیری امی کے پاؤں میں ہے. جا اپنی امی کے پاؤں پکڑ لے. اللہ کے نبی کی والدہ نے تو حضرت عبداللہ کی بہنوں نے کہا ابا جان, دامن سے چپٹ گئی. آپ ایک طرف قرعہ ڈالیں عبداللہ کا, ایک طرف 10 اونٹوں کا. انہوں نے اس طرح قرعہ ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام. انہوں نے کہا کہ آپ 20 کر دیں, پھر قرعہ ڈالیں, انہوں نے 20 کر دیے, پھر عبداللہ کا نام. 30 کر دیں, 30 کر دیے, پھر قرعہ ڈالا, عبداللہ کا نام. 10 بڑھاتے گئے, جب 100 پہ پہنچے تو فرمایا اب آپ قرعہ ڈالیں. قرعہ ڈالا, 100 اونٹوں کا قرعہ نکلا. حضرت عبداللہ کو زندگی مل گئی, 100 اونٹ ذبح ہوئے. تب سے یہ دیت چلی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو دیت 100 اونٹ ہے. یہ 100 اونٹ دیت یہ چلائی حضور کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے, اور اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. حضور کے والدین کے اس حکم کو اسلام نے باقی رکھا. کتنا احترام ہے ماں باپ کا. ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں, یہ جمعہ کہاں سے چلا ہے؟ حضور کے جد امجد حضرت قصی سے چلا, قصی بن کلاب بن مرہ سے چلا. میں بات ختم کروں تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا, اور پھر اس اپنے قصیدے کے اندر وہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ اکبر, فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الحرم تبعث بالتحقیق والاسلام. میرے بیٹے اگر میں نے جو خواب دیکھا ہے اگر وہ خواب سچا ہے تو پھر سن لے, فأنت مبعوث إلى الأنام, تم نبی بن کے اٹھو گے, من عند ذی الجلال والإکرام,
اللہ عز و جل کے آپ نبی بنیں گے، تبعث فی الحل و فی الحرم، آپ کی نبوت حل میں بھی ہوگی، حرم میں بھی ہوگی، عرب میں بھی ہوگی، عجم میں بھی ہوگی۔ تبعث بالتحقیق والاسلام دین ابیک البر ابراہیم، اپنے ابے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ کرو گے۔ تبعث بالتخفیف والاسلام، تمہاری شریعت میں تخفیف بھی ہوگی، تمہیں اسلام بھی ملے گا۔ اللہ توالیہا مع الاقوام فاللہ انہاک عن الاسلام، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ ابھی حضور 6 سال کے ہیں، امی کہہ رہی ہیں اللہ توالیہا مع الاقوام، کافروں سے آپ کی نہیں بنے گی، اور فاللہ انہاک عن الاسلام، اللہ نے اصنام، اللہ نے تمہیں بتوں سے روکا ہے، بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ حضور کی والدہ کی یہ وصیت ہے، بیٹا بتوں کو نہ پوجنا، شرک نہ کرنا۔ حضور کی امی فوت ہو گئی، ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ حضور نے قبر بنائی ہوگی، ام ایمن کے ساتھ قبر کھودی ہوگی۔ وہاں تو آج بھی آبادی نہیں ہے جہاں حضور کی قبر ہے، میں گیا ہوں وہاں، آج بھی وہاں آبادی کوئی نہیں۔ کیوں قاری ساجد صاحب آپ گئے وہاں؟ یہ مدینہ میں رہتے ہیں، یہ گئے ہیں، ان سے پوچھو۔ آج بھی شہر 1-1.5 کلومیٹر دور ہے، بالکل جنگل بیابان۔ حضور نے اپنی ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنی امی کی قبر بنائی ہوگی، ام ایمن نے قبر بنائی ہوگی، دفن کیا ہوگا۔ میرے نبی پہ کیا بیتی ہوگی؟ ابا پہلے کوئی نہیں، 6 سال کی عمر میں، اور سفر میں امی بھی چلی گئیں، اکیلی ام ایمن اللہ کے نبی کو مکہ میں لائیں۔ اس وقت جنہوں نے بھی ایک مرثیہ کہا تھا، سیرت کی کتابوں میں وہ مرثیہ لکھا ہے، جنہوں نے کہا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ اپنی امی کو دفن کر کے جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ پوری خلقت کا نبی اور رسول ہوگا۔ غیب سے آواز آ رہی تھی، وہ جن اشعار پڑھ رہے تھے، وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ پورا قصیدہ سنا دوں، کتاب کے اندر پورا قصیدہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، پھر حضور کو نبوت ملی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو حضور ایک بار اپنی امی کی قبر پر آئے، حضور اپنی امی کی قبر پر آئے۔ مسلم کی روایت ہے، کوئی ضعیف کا فتویٰ نہ ٹھوک دینا۔ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہا فبکا وابکا ما حولہ، حضور اپنی امی کی قبر پہ آئے، اللہ کے نبی نے اپنی امی کی قبر کو جب دیکھا رو پڑے حضور تو ویسے نرم دل تھے، حضور کو روئے تو آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ بھی رو پڑے۔ حضور نے فرمایا استأذنت اللہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی، میرا پروردگار مجھے اپنی امی کی قبر پہ جانے کی اجازت دے دو، مجھے میرے اللہ نے اجازت دی، میں اپنی امی کی قبر پہ آیا ہوں۔ ماں ہوتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سے محبت ہے، حالانکہ وہ اسلام سے پہلے فوت ہوئی ہیں۔ اور ایک بات آپ سے اور بھی کہہ دوں، یہ بحث نہ چھیڑا کرو کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، حضور کے والدین، یہ بحث نہ کیا کرو، یہ خلاف ادب ہے۔ کچھ لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، حضور کے والدین جہنمی ہیں، نہیں بھائی نہیں، قطعاً نہ کہا کرو، اللہ کے سپرد کرو معاملہ، اللہ جانتے ہیں۔ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ حضور کے والدین جنتی، کچھ کے نزدیک اس میں کلام ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے، ایک عالم نے کتاب لکھی اس پر کہ حضور کے والدین جہنمی ہیں، چونکہ وہ اسلام سے پہلے ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ وہ گرے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، خواب میں کوئی ملا انہیں کہا کہ یہ جو تم نے کتاب لکھی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے تمہاری ٹانگ ٹوٹی۔ تو حضرت فرماتے تھے میاں یہ مسئلہ ٹانگ توڑ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ٹانگ توڑ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہ چھیڑا کرو، اپنے اعمال پہ توجہ کرو، حضور کے والدین تک نہ پہنچو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
اللہ نے کہا وہ امت گزر چکی، وہ لوگ گزر چکے، ان سے ان کے اعمال کا پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا۔ لا تسألون عما كانوا يعملون، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے وہ کیا عمل کرتے تھے، ہمیں تو حکم ہے اپنے ان لوگوں کو جو مر چکے ہیں برا بھلا نہ کہو، مرے ہوئے کی برائیاں نہ کرو۔ تم حضور کے ماں باپ کی برائیاں شروع کر دیتے ہو، تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو۔ 3 بار حضور نے فرمایا ماں کا حق ہے، 1 بار فرمایا باپ کا حق۔ اور پھر جن کی ماں نہیں، ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب نہ میں جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا میری ماں تو فوت ہو گئی، فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اتنا احترام ہے۔ اور جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے۔ ہماری والدہ صاحبہ کے لیے دعا کریں۔ ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت قاری وسیم اللہ صاحب، تعزیت کے لیے تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے، بہت بڑے ماشاءاللہ قاری ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے۔ ابھی بھی آج رات بھی ان کی فلائٹ تھی، لیکن یہ اسرائیل کے ایران پہ حملے کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی۔ پچھلے دنوں امریکہ میں قرآن پڑھ کے آئے ہیں، ہانگ کانگ گئے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ 5 منٹ وہ آپ کو تلاوت سنا دیں، اور پھر انشاءاللہ خطبہ اور نماز ہمارے بڑے بھائی مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم کروائیں گے۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر ہماری حسب سابق مجلس ہوگی ذکر کی، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اور والدہ صاحبہ کے لیے بھی، تمام مسلمان موتیٰ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها